قلبک نزلناہ علی قلبک، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ قرآن کریم جب آیا تو کہاں آیا؟ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن آیا نا تو حضور جلدی جلدی اس کو حضرت جبریل پڑھتے، پیچھے پیچھے حضور بھی پڑھتے۔ جس طرح قاری صاحب پڑھاتے ہیں، استاذ پڑھاتا ہے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ذرا رٹا لگواتا ہے، بار بار کہلواتا ہے، بار بار اس کا تکرار کرتا ہے۔ تو رسول پاک اس کو جلدی جلدی پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ سبحان اللہ۔ محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت کیوں دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، جلد بازی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ فاتبع قرآنہ۔ اس کو جمع کرنا بھی ہمارے ذمے ہے اور اس کو پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن کا تعلق ہی دل کے ساتھ ہے، تو دل کا رستہ اور دل کا روٹ آنکھیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ آنکھیں، آنکھیں ہیں جن کے ذریعے دل کے اندر کوئی شے جاتی۔ متنبی نے کہا نا، متنبی نے کہا میرا جو ممدوح ہے، جو بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا جری ہے، تلواروں سے تو کوئی اس کو فتح نہیں کر سکتا، بس دعا کرو میرا ممدوح جو ہے وہ نظروں کے تیروں سے کہیں گھائل نہ ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ کوئی ایسی خوبصورت اس کی آنکھوں کو نہ بھا جائے، کیونکہ آنکھوں کے ذریعے ہی دل پر قبضہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کو سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کا حکم دیا ہے وہ نظر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا اللہ نے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ مومنوں سے کہیں اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ اللہ اکبر۔ نظریں آوارہ پھرتی ہیں نا تو بندے بھی آوارہ ہو گئے۔ جب نظروں کی حفاظت ہوگی تو بندے آوارہ نہیں ہوں گے۔ نہیں ہوں گے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، فرمایا مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اصل میں آپ سے کہ جب آپ درس قرآن میں تشریف لے ہی آئے ہیں اور ہم آ ہی گئے ہیں اور اللہ کا فضل ہوا کہ ہم دوسری مرتبہ جمع ہوئے، دوسری مرتبہ اس مسجد میں، یہ جتنے لمحات بھی آپ بیٹھے ذرا نگاہیں میری طرف رکھیے، میری طرف دیکھیے، میرے چہرے کی طرف دیکھیے، کیونکہ اسی چہرے سے قرآن نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جب اکبر۔ قرآن میں پڑھوں گا، ترجمہ میں کروں گا، تفسیر میں کروں گا، تشریح میں کروں گا تو ظاہر وہ میرے منہ سے ہی نکلنی ہے نا۔ تو جب آپ کی نظر میرے منہ پر ہوگی، میرے چہرے پر ہوگی، تو پھر ہی آپ کے دل میں وہ نور قرآن داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان دوسری اللہ۔ صورت میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بندہ اس کو کبھی بھی فیض نہیں مل سکتا جس کے دیکھیں نا، ابھی اللہ کرے یہ بادل نظر آ رہے تھے، بارش ہو جائے، آمین، آمین۔ بارش ہو تو بعض بندے اپنے برتن سیدھے کر کے رکھیں اور بعض اپنے برتن الٹے کر کے رکھیں۔ پانی کس میں جمع ہوگا؟ سیدھے برتن۔ سیدھے برتنوں میں جمع ہوگا نا، الٹوں میں نہیں جمع ہوگا، کیونکہ اس کا منہ ہی بند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو سمجھایا، انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا قالوا قلوبنا غلف۔ انہوں نے کہا ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے۔ دلوں پر کیا چڑھا ہوا ہے؟ غلاف چڑھاؤ۔ اللہ نے کہا بل لعنہم اللہ فی کفرہم، یہ غلاف نہیں چڑھا ہوا بلکہ اللہ کی لعنت ہے تم پر، کہ میرا محبوب قرآن پڑھے اور قرآن بھی وہ جو میرا کلام ہے، میرا کلام ہو اور پڑھنے والا نیک صالح متقی ہو اور وہ سینے کے اندر داخل نہ ہو۔ تم نے کہا دل پر غلاف چڑھا ہوا، نہیں غلاف نہیں چڑھا ہوا بلکہ اللہ کی لعنت ہے تم پر کہ میرے قرآن کا فیض ہی حاصل کرنے کے لیے تم نے غلاف چڑھا لیے قلوب و اذہان پر۔ اس لیے میں نے 2 آیات تلاوت کی۔ میں کوشش کروں گا، میرا ارادہ ہے، میری نیت ہے کہ میں ان 2 آیات کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، اللہ اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ 2 آیات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیے گا قرآن اللہ نے
سمجھنے سمجھانے کے لیے ہی نازل فرمایا ہے۔ اللہ قرآن کس لیے آیا؟ سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ اب میں جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ اکبر، اللہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اعلانیہ بھی اور چھپ کر۔ چھپ کر دے، فی السراء چھپ کر، فی السراء جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء جب حالات تنگ ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، جب جیب بھری ہوتی ہے تب بھی دیتے ہیں، اور جب جیب میں چند ٹکے ہوتے ہیں تب بھی دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہے ہی نہیں تو کہاں سے دیں۔ مومن کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رزق میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا اضافہ۔ رسول پاک کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو تنگ دست ہو اسے چاہیے کہ اللہ سے سودا کر لے۔ تنگ دست ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے کیا سودا کرے؟ کہ جو تھوڑے بہتے ہیں وہ دے ہی دے، تھوڑے سے گزارا تو ہونا نہیں، تو اللہ کو ہی دے دے کہ اللہ یہ میں نے تیری راہ میں دیا، تاکہ پھر اللہ اس کو کیا کرے گا؟ کئی گنا بڑھا کر واپس عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سے فیض حاصل کرنے کا، براہ راست فیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اطعام الطعام، رسول اللہ نے فرمایا بہترین نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کن کو؟ غریبوں کو؟ نہ، اللہ نے نہیں کہا غریبوں کو، اطعام الطعام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں انس کو؟ کھانا آیا، آپ نے فرمایا جا انس فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو بلاؤ، جو رستے میں ملے اس کو بھی بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ گئے بلانے کے لیے، واپس آئے تو آنے دیکھا کہ 300 بندہ اکٹھا ہو گیا، جو ملتا حضور بلا رہے ہیں، جو ملتا رسول پاک بلا رہے ہیں، اب 300 بندہ مسجد میں جمع ہو گیا۔ ایک پیالہ سارا وہ حلوے کا ہے، چوری جو بنا کے دیکھے تو ام سلیم نے بھیجی ہے، ایک پیالہ ہے، ایک بول سمجھ لیں آپ جی، ایک تسلا سمجھ لیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا بھئی یہ اتنے سارے بندے ہیں کہ 10 اندر بھیجو۔ کتنے 10 بندے، 10 آئے کھایا چلو، 10 آئے کھایا چلو، 10 آئے، 300 بندوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ جب 300 بندوں نے پیٹ بھر کر کھایا تو رسول پاک نے بھی کھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا اے انس یہ کھانا اب واپس گھر لے جاؤ، اپنی والدہ کو دو تاکہ گھر والے بھی کھا لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان حضرت اللہ۔ انس کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ جب کھانا لایا تھا تب زیادہ تھا یا اب لے کے جا رہا ہوں اب زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی 300 بندہ بھی کھا لے، حضور کے گھر والے بھی کھا لیں، واہ۔ پھر بھی کھانے میں، اس پیالے میں، اس باؤل میں، اس تسلے میں مال کم، تو اللہ سے فیض لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ۔ بس بنے اور جی مفتی جی سب دعا کرے ہو، ایک ہوتی ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ کہ سب دعا شاہ جی دعا کرے ہو، بھئی شاہ صاحب سے دعا کرواؤ نہیں، دعا لو اس سے۔ بھئی کیسے دعا ملتی ہے؟ بھئی شاہ صاحب جناب گرمیاں ہیں، کچھ سوٹ نہیں سلایا آپ نے، میں آپ کو آج سوٹ لا کے دیتا ہوں۔ شاہ صاحب جوتی آپ کی پرانی ہے، اب بازار کو آئیے گا فلاں دکان سے میری طرف سے جوتی لے آنا۔ اب شاہ صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاہ جی دعا کیجئے گا، دعا خود بخود ہی نکلے گی۔ اللہ اللہ۔ دعا کروانا اور ہے تو کسی سے دعا کرواتے نا، قاری صاحب ساڈے واسطے دعا ہی کریا کرو، اللہ دے بندے تسی کہو جے بندے تہاڈی دعا، او بھئی دعا لو، دعا کرواؤ نہیں۔ یہ جو پانی پلایا جا رہا ہے، شربت پلایا جا رہا ہے، یہ دعا لی جا رہی ہے، دعا کروائی نہیں جا رہی۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اچھا سب کچھ تو کس کے پاس ہے؟ اللہ للہ ما فی السماوات والا۔ بھئی بندے 2-2 4-4 مرلے کے 2-2 4-4 ایکڑ کے مالک ہیں تو پاٹے کھاں بن گئے، وہ ساری کائنات کا مالک۔
اللہ اکبر للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ زمین بھی اس کی آسمان بھی اس کا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا ہے سبحان اللہ سبحان جو اللہ کہتا میرا ہے واہ جو کہتا نہیں یہ تو پلاٹ میرا ہے یہ مکان میرا ہے یہ جگہ میری ہے جھوٹ بولتا ہے کیونکہ 50 سال کے بعد پتہ چل جائے گا یہ کس کا ہے اللہ 50 نہیں تو 70 سال کے بعد پتہ چل جائے گا کس کا ہے حضرت مولا علی قبرستان گئے آپ نے قبر والے سے پوچھا سناؤ کیا حالات ہے اس نے کہا نہیں آپ باہر کے حالات سناؤ اس نے کہا نہیں آپ سناؤ اندر کے حالات کہا باہر کے حالات کی کیا پوچھتے ہو جب تم فوت ہوئے تمہاری بیوی نے دوسری شادی کر لی اپنی بیٹھک میں اپنی حویلی میں اپنے مکان میں جب تو کسی کو آنے نہیں دیتا تھا وہ مکان وہ جگہ لوگوں نے دائرہ بنا لی ہے اللہ اکبر جو تیرے دشمن تھے اب وہاں کھلے بندوں پھرتے جن کو تو پسند نہیں کرتا تھا وہ وہاں پھرتے ہیں گھومتے ہیں چکر لگاتے ہیں یہ دنیا ہے یہ مال جو ہم بچا بچا کے رکھتے ہیں یہ ہمارا ہے ہی نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی اس کے پیس کیے سیدہ عائشہ صدیقہ اس کو بانٹ دو آپ چلے گئے واپس آئے پوچھا عائشہ کچھ کیا بنا حضور ایک ران بچ گئی ہے باقی سارا ختم ہو گیا اللہ حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہ کہو بلکہ ایسا کہو ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق صرف ایک ران نہیں بچی باقی سب بچ گیا ہے واہ 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 باقی سب بچ گیا ران نہیں رہی یعنی جو تمہارے پاس ہے یہ نہیں رہا جو دے دیا ہے وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا ہے واہ 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 اللہ کے پاس جمع ہو گیا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء فیض لینے کا اللہ سے فیض لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے اور سب سے زیادہ فیض اللہ سے کس نے لیا ہے کھلانے والا نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ اس کائنات میں رسول اللہ سے زیادہ فیض کسی نے حاصل ہے تو نبی پاک کی سخاوت تو چیک کرے ذرا رسول پاک کے در پر کوئی آیا حضور نے نہ ایک نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے جی ایک نہیں ہے جو تیرے در پہ یعنی کوئی آیا ہو اور آپ نے اس کو نہ دیا ہو ایسا ہو سکتا اور رسول پاک جانتے تھے کہ اللہ کی راہ میں دینے کا فیض کیا ہے اور رسول پاک کے بعد سب سے زیادہ اس امت میں فیض کس نے حاصل کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنا مال دی اللہ کی راہ میں سارا ہی ہے سارا ہی ان گھر میں کچھ رکھنا ہی چاہیے تھا کہ نہیں اللہ بچے کہاں سے کھائیں گے کل کے ناشتہ کیسے ہوگا شام کا کھانا کیسے کریں گے اللہ برتن بھی دے دیے واپس آئے گھر میں دیکھا ہے کہ کلی کھونٹی نہیں ہوتی کھونٹی کلی جس میں کپڑے لٹکاتے اللہ وہ رہ گئی وہ بھی نکال کے دے دی اور حضرت امام حسین کے بارے میں بھی ہے کہ 3 مرتبہ گھر کا کل مال صدقہ کیا اللہ یہاں اب تو پاکستان ہندوستان بن گیا ہے یہ گرداسپور میں ایک اللہ کے ولی ہوتے تھے سنا ہے بزرگوں سے کہ سال کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے گھر سے باہر چلے جاتا کوئی تندور اٹھا کے لے گیا کوئی برتن اٹھا کے لے گیا کوئی چمٹا اٹھا جو جس کے ہاتھ میں آیا کہا لے جاؤ خادم کو بھیجا جاؤ پتہ کرو اندر کچھ شے رہ تو نہیں گئی گیا جناب بالکل خالی کہ آ جاؤ پیو اندر چلے جاتے سال کے بعد دوبارہ گھر بھر جاتا اللہ کیونکہ اس کو دینے سے کمی ہوتی نہیں وہ قرآن میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا کون ہے جو اللہ کو قرض دے وہ کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا دیتا ہے کہ نہیں بے شک تو کس کس کا ایمان نہ دیتا ہے سب کا ایمان سب کا ایمان ہے لیکن اس کی راہ میں دیتے ہوئے تکلیف بڑی ہوتی ہے لیتے ہوئے یا اللہ کروڑ ہی دے پورا ہی اور اللہ کہتا 2 مسجد کا بل آ گیا ہے کہتا کاٹا سارے محلے کو اکٹھا کر 100 روپیہ میرا بھی وچ پا لو جی
اللہ کے بندو، اللہ کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. سبحان اللہ. الذین ينفقون فی السراء والضراء، سراء اور ضراء یہ دونوں کیا کہا؟ تنگی میں بھی دیتے ہیں اور خوشی میں بھی دیتے ہیں. سبحان. خوش ہو کر بھی دیتے ہیں اور جب بڑے سڑے ہوتے ہیں تب بھی دیتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر رسول اللہ نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ یار، میرا کہنا عثمان کو کہ رسول اللہ نے بھیجا کچھ دو. دروازے پر گئے، اندر لڑائی لگی ہوئی تھی. حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو جھڑک رہے تھے کہ یہ دیا دن چڑھ گیا، بند نہیں کیا، اتنا تیل ضائع ہو گیا، تیل برباد کر رہی ہو، اب تک لائٹ جل رہی ہے، گھروں میں پنکھے جل رہے ہیں نا. بعض ایسے شہزادے ہیں اے سی چلائے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس لائٹ نہیں ہے، دونوں کمروں میں اے سی چلا، اس کمرے میں ہے ہی کوئی نہیں جہاں اے سی چل رہا ہے، کمرے لائٹیں چل رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں. عثمان غنی لڑ رہے اپنی بیوی سے، کیوں نہیں بند کیا؟ دماغ تمہارا خراب ہے، کوئی پیسے ایسے ہی آتا ہے. بندہ دروازے پر کھڑا تھا، اس نے سوچا کہ یار جو بندہ دیا بند کرنے پر اپنی بیوی کتنا جھڑک رہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ واپس مڑنے لگا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ باہر کوئی بندہ ہے. آپ گئے، پوچھا کیا بات؟ کہا حضور وہ ایک کام آیا تھا، میں بس ہو گیا. کہا نہیں بتاؤ کیا کام تھا؟ کہا رسول پاک نے بھیجا ہے کہ کوئی ضرورت ہے میری، تو آپ نے بھیجا کہ جاؤ عثمان سے کہو. اور میں ٹھہرو. اندر گئے، اتنی درہم اور دینار لے کے آئے کہ سائل کی جھولی بھر گئی. جھولی بھر گئی اور نہیں آ سکتا تھا، اور ڈالتے تو شاید گر جاتا. اس نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا بھی آپ دیا بند کرنے پر لڑائی کر رہے تھے. فرمایا وہ اللہ نے مال دیا ہے، اس کو جس طرح خرچ کرنا چاہیے وہ میں سکھا رہا تھا، اور تجھے دے رہا ہوں اللہ کے لیے. کس لیے دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے دے رہا ہوں. لہذا یہ مجھے پتہ ہے دے نہیں رہا، لے رہا ہوں. دے نہیں رہا، کیا کر رہا ہوں؟ لے رہا ہوں. اور ہمارے مرشد ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، زمین میں ایک دانہ ڈالے کتنے نکلتے ہیں؟ 700. زمین کتنے دیتی ہے؟ اور زمیندار جب ایک بیج ڈالتا ہے، ایک دانہ کتنے دیتا ہے؟ 700 دیتا ہے. تو اللہ کو دیں گے تو اللہ کتنا دے گا؟ اللہ کتنا دے گا آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے اس کو. اور اب آگے چلیے، دوسرا کلمہ کیا؟ والکاظمین الغیظ. غصہ پی جاتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں. یہ بھی غصہ بھی بڑی عجیب چیز ہے. کبھی بلڈ پریشر کی صورت میں ماڑے بندے پر ظاہر ہوتا ہے، کسی تگڑے بندے پر غصہ آتا، پتہ نا آگے سے پلوان ہے، اس کے ذرا ڈولے شولے ٹھیک ہیں، اس پر غصہ کہ بھاجی کوئی گل نہیں، چلو غلطی ہو گئی. ماڑے بندے کی شاید بات چیت توڑ دے. اب سنیے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے گھر مہمان آئے، دسترخوان وسیع تھا، دسترخوان ہی ہر وقت دسترخوان چل رہا، جو کھانا لاؤ پی، کھانا لاؤ پی، کھانا لاؤ پی، کھانا لاؤ. خادم کھانا لے کر آیا، گرما گرم ڈونگا تھا سالن کا، تو رکھنے لگا، اتفاق سے تو امام حسن کے اوپر ہی گر گیا. ایک تو گرم سالن، ایک امام حسن کے کپڑوں پر گرا. جی واٹ تو چڑھتا ہے نا، اپنا بیٹا گرا دے اور بات ہوتی ہے، ملازم گرائے تو اور بات ہوتی ہے، اور وہ بہرا گرائے تو پھر تو اور ہی بات ہوتی ہے. جی تو گرا دیا، آپ نظر نہیں آتا. اس نے پتہ کیا کیا؟ وہ غلام بھی اہل بیت کا تھا، اس گھر کا غلام تھا جس گھر میں قرآن اترتا ہے. اس نے کہا والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ. فرمایا اللہ کہتا ہے مومن غصہ پی جاتے ہیں. مومنوں کی شان یہ ہے کہ غصہ پی جاتے ہیں. آپ نے فرمایا جا تجھے آزاد کرتا ہوں. کہا والعافین عن الناس، آیت ان کی پوری پڑھ دیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. کہا فلاں لونڈی آزاد کر کے تیرے نکاح میں دیتا ہوں. اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین. فرمایا جب تک میں زندہ ہوں دونوں کا خرچہ بھی اٹھاؤں گا. سبحان اللہ. والکاظمین الغیظ. اور غصہ پی کے تو دیکھو
ओ ब्लड प्रेशर किस नामुराद बीमारी का तुमने गुस्से का नाम ब्लड प्रेशर रख दिया? क्या हाजी और बीपी हाजी होगा, परे हो जाओ हैं। अभी हाजी औरों के घर में थानेदार आ जाए, हाजी औरों का बीपी अपने आप ही नीचे जल चले जाना, रहना ही नहीं। अजब बात है, इस उम्मत के नबी का अखलाक करीमाना ये है कि एक बंदे ने आकर रसूलुल्लाह को गिरेबान से पकड़ा, फरमाया पैसे काट, खजूरें ली थी निकालो, और एक बंदे ने तो चादर डाल के उसको बल देना शुरू किए, इतने बल दिए कि रसूल पाक की आंखें बाहर आ गई। तो फरूकन गए छट, शर्म नहीं है। अब उसने छोड़ दिया। हुजूर ने बजाय इसकी उस बंदे को कुछ कहते, उस बंदे को कुछ कहते, रसूल पाक ने क्या किया? मेरे करीम आका ने फरमाया उमर मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। समझे नहीं आप बात को मैं क्या कह रहा हूं? उमर मुझे तुझसे ये तवक्को नहीं थी कि तू ऐसा करेगा। यार रसूलुल्लाह उसको चाहिए था, ऐसे आपसे मुतालबा कर रहा है, ऐसे आपसे मांग रहा है, बात करनी थी। फरमाया नहीं, तुझे चाहिए था कि तू मुझे समझाता कि यार रसूलुल्लाह जब किसी से कर्जा ले तो टाइम पर वापस भी फरमा दिया करे। हाँ, उसको तू कहता कि भाई नरमी से मुतालबा कर लो। क्या कर लो? नरमी से। और अल्लाह से फैज लेने का तरीका ये है, किसी माड़े बंदे पर गुस्सा आए तो गुस्सा पी के देख। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया पहलवान वो नहीं है जो पिछाड़ दे, अपने मुखालिफ को रगड़ा लगा दे, पहलवान वो है जो गुस्सा पी जाए। इख्तियार, ताकत के बावजूद बदला न लेने वाला। जनाब मौला अली शेर खुदा की लड़ाई हुई, जंग हो रही थी, बंदा कत्ल होने के करीब था, आपने उसको नीचे लटा लिया, तलवार उसकी गर्दन पर रखी, अभी उसकी गर्दन काटने ही लगे थे कि उसने जोर से हज़रत मौला अली के चेहरे पर थूक दिया, आपने उसको छोड़ दिया। पूछा हजरत क्यों छोड़ा? फरमाया पहले अल्लाह के लिए कत्ल कर रहा था, जब मेरे मुंह पर थूक दिया तो मेरे दिल में ये बात आई कि कहीं ये मेरी अना ना अड़े आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि नीयत में ये बात आ जाए कि मेरी तो इनकी है, इसने मेरे मुंह पर थूका है, इसकी गर्दन उड़ा दूं। रसूलुल्लाह की तालीम तो ये है, वल काज़िमीन अल गैज़। आज मुआशरा जिस बुराई का शिकार है वो यही गुस्सा है। घर में बाबा गुस्से में है, अब्बा गुस्से में है। कल परसों पिछले हफ्ते की बात है, मैं, मेरे वालिद साहब और एक छोटा भाई और उनके बच्चे जा रहे थे गाड़ी में, तो बच्चे जिद कर रहे थे हमने वहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना। तो मैंने कहा जी मुझे ज़रा मौका दें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहा जी बोले। मैंने कहा जी मौला अली से पूछा गया कि औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए? आपने फरमाया पहले 7 साल बच्चे को इस तरह बनाओ कि वो तुम्हारा आका है और तुम उसके गुलाम हो, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करो, और जब वो 7 साल का हो जाए उसको गुलाम बना लो, तुम उसकी आका बन जाओ। खूब गुस्सा करो उस पर, खूब झिड़को, 14 साल तक सांस ना लेने दो उसको, ऐसा रगड़ा लगा के रखो कि बस उसका जनाब खौफ से, डर से कि पापा आगे हैं मेरी खैर नहीं जी। फरमाया अगले 7 साल उसके साथ ऐसे गुजारो जैसे दोस्त के साथ गुजारे जाते हैं जी। मैं एक छोटा सा आपको यानी दरसे कुरान है, थोड़ा सा तरबियत के लिए। अब्बा हुजूर को मना किया, डॉक्टर ने सिगरेटें नहीं पीनी। हमने भी कहा भाई छोटो सिगरेट है कमरे के किड़े पासे पे। अब्बा जी ने कहा अच्छा यार नहीं पीना। लाहौर से वापस आ रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, हम दोनों भाई थे वाले साहब। अब्बा जी ने कहा यार आइंदा से ना मैंने तुम्हारे साथ सफ़र नहीं करना, मैं लाहौर से लेकर किला आ गया है, एक सिगरेट नहीं पी तुम्हारे डर की वजह से, लिहाजा मैंने आइंदा तुम्हारे साथ सफ़र नहीं करना, तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, मैं गाँव चला जाऊँगा। मैंने कहा अब्बा जी अभी मैंने जाते हुए एक बात बताई थी कि भाई पहले 7 साल बच्चा आका और बाप गुलाम, दूसरे 7 साल बच्चा गुलाम और बाप आका, और अगले 7 साल दोस्त। मैंने कहा साडे नाल यारी करो ना जनाब, एक सिगरेट सानू दे एक आप पीओ, सारे रल के पीने, तुसीं कल्ले जे पीड़ी दी चंगी है तो सानू भी दिओ, कहने तुसीं नहीं पीना पुत्तर।
والکاظمین الغیظ، غصہ کرو لیکن غصے کا ایک وقت ہوتا ہے. میرے پاس بے شمار ایسے بندے ہیں، میں مدینہ مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، مکی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. مدینہ مسجد میں والدین کے حقوق پر بات کی، یہ میرا مشاہدہ ذاتی، کئی مرتبہ ایسا میرے ساتھ ہوا. میں نے بڑی جاندار تقریر کی، باپ کے حقوق اور باپ کی شان بیان کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ باپ کی ایسی شان بیان کرتا ہوں کہ اولاد اگر توجہ سے سنے تو دل کرتا ہے کہ اولاد آج ہی اپنے باپ کے پہنچوں میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت قرآن، فیضان قرآن. میں چونکہ وہاں تقریر کر کے مکی مسجد میں جمعہ پڑھانا ہوتا، میں نکل رہا تھا تو ایک بابا دوڑتے ہوئے آیا. اس نے کہا مفتی صاحب مہربانی کر کے یہی موضوع اگلے جمعے میں بھی بیان کرنا. اور بابے کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے. میں تھوڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار بابے کو کیا ہو گیا؟ میرا جو سکس سینس ہوتی ہے، میرے وجدان نے کہا کہ آج اس بابے کا بیٹا نہیں آیا ہوگا، اگلے جمعے اس کو ٹائم پر لائے گا کہ سن باپ کی شان کیا ہوتی ہے. 80% باپ پریشان ہیں اولاد سے. کیوں؟ جب غصہ کرنے کا ٹائم تھا تب جلمائیاں کرتے تھے، تب لاڈ لڑاتے تھے. اور جب غصہ کرنے کا ٹائم نہیں تھا اب ڈانگ پکڑی ہوئی ہے اور بچے باپ کو گھر سے نکالنے کے چکر میں ہے کہ بابا تو ہر وقت. اور 7 سال سے 14 سال تک بچے کے ذہن میں یہ ڈالنا تھا کہ تیرے باپ سے ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے جابر کوئی نہیں ہے. اس کا خوف، اس کا رعب اور اس کا دبدبہ آ جائے اس پر. اور اب کیا حالات ہیں؟ اللہ بڑی عجیب ایک داستان ہے، میں کیا بتاؤں. میرے ایک دوست مفتی احسان صاحب گجرانوالا جامع فیضان شیخ الحدیث میں شیخ الحدیث ہیں. کہتے میں ایم فل کر رہے تھے، وہ کہتے بس پہ بیٹھا اور میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، وہ بھی کر رہا تھا. وہ رونے لگا ساتھ والا بندہ. مجھے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں یار. بڑا اس نے پردہ ڈالا. میں نے کہا یار بتا تو صحیح بات کیا ہے. اس نے کہا بات کیا ہونی ہے کہ میرا خالو تھا، ساری زندگی دبئی میں رہا، بڑا پیسہ کمایا، بیوی کو دیا، بیوی 2 بچے تھے، ایک بیٹی تھی. بچوں کو پڑھایا ماں نے، بیٹی کو ڈاکٹر بنایا، ایک بچہ انجینئر بن گیا، ایک ڈاکٹر بن گیا. باپ ساری زندگی وہاں نوکری کرتا. ڈیفنس کے اندر 2 مکان بنا لی انہوں نے، ڈبل سٹوری مکان ہے. باپ آیا کہ یار اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ساری زندگی اب بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، جا کے بیوی کے ساتھ رہتا ہوں. باپ آیا گھر میں رہنے لگے. اچانک میاں بیوی کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا. ماں نے کہا یہ دیکھو تمہارا باپ کیا کرتا ہے. بچوں نے کہا کہ ابا اپنا مکان سنبھال، ہم اپنی ماں کو لے کے جا رہے ہیں. ناراض ہو کے چلے گئے. اب وہ اکیلا ہی بیچارہ گھر میں رہتا، نہ بیوی نہ بچے، جن کے لیے سارا کچھ کمایا تھا وہ اب پاس ہی نہیں ہے، چھوڑ کے چلے گئے. ایک مکان پورشن اس نے کرائے پہ دے دی، ایک میں خود رہنے لگا. 27 رمضان کو اس کو دیکھا گیا کہ وہ مسجد میں آیا بابا. 27 رمضان کے بعد وہ نظر نہیں کسی کو. عید بھی آئی، عید گزر گئی. عید کے 8 دن کے بعد جب وہ اوپر والے پورشن والوں نے دیکھا کہ نیچے سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، کیا چکر ہے، دروازہ کھولا گیا تو باپ جو ہے، وہ بابا جو ہے وہ مرا ہوا تھا. اور عیدی والوں کو بلایا، پولیس بلائی، جون سا اسے پکڑتے ہیں وہ الگ ہو رہا ہے. بچے بیوی عید پر بھی منانے نہیں آئے. کدھر گیا وہ مال جو کمایا تھا؟ ان کا مستقبل برائٹ فیوچر کیا. اور یہ کیسا برائٹ فیوچر ہے؟ لیکن میرا موضوع آج یہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ بات والکاظمین الغیظ، غصہ پینے کا والے کی شان رب کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ غصہ پی جاتے ہیں. اللہ کو غصہ پسند نہیں. رحمتی غلبت علی
غضبی، اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی. اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو غضبناک ہے، غصہ ہے اللہ میں بھی، لیکن اللہ کہتا ہے میری رحمت جو ہے میرے غصے پر کیا ہو گئی ہے. تو اللہ کے تخلق بھی اخلاق اللہ، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے اخلاق اپناؤ. اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ کہ تمہارا غصہ بھی تمہارے پیار پر غالب نہ آ جائے، بلکہ تمہارا پیار تمہارے غصے پر غالب آ جائے. والکاظمین الغیظ، ہمسایوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، بہن بھائیوں سب کے ساتھ غصہ پی جائیں گے. آپ سے میٹھا بندہ کائنات میں ہوگا کوئی نہیں. میں رسول اللہ کی ایک آیت جو میں نے پڑھی اس کا میں مفہوم عرض کروں. اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل ہیں. لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم ہیں ان کے لیے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جب رحمت ہوتی ہے پھر بندہ نرم ہوتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت نہیں ہوتی پھر بندہ سختی ہوتا ہے، پھر سختیاں ہی آتی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تمہارے پاس بھی کوئی نہ آتا. لیکن محبوب جو تیرے پاس یہ رش لگا ہوا ہے یہ تیرے نرم ہونے کی وجہ سے ہے. رسول اللہ سے نرم کائنات میں کوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خلیق، نرم دل. والکاظمین الغصہ رسول اللہ پینے والے تھے. آج بازار میں ایک بندے کے پاس ہم بیٹھے، وہ اہل تشیع سے اس کا تعلق تھا، تو بات ہو گئی اہل بیت کی. بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف المحجوب میں لکھی. امام حسن کے دروازے پر ایک بندہ، اس نے کہا دستک دیا، آپ باہر نکلے. اس نے کہا حضرت حسن کو گالیاں دینا شروع. حضرت داتا صاحب نے لکھا کشف المحجوب، گالیاں دینا شروع. آپ خاموش رہے. اس نے حضرت علی کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات، آپ خاموش رہے. اس نے سیدہ خاتون جنت کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات، آپ خاموش رہے. اب ذرا میرے باپ کو کوئی کچھ کہے میں تو اس کی جان لے لوں، میری ماں کے بارے میں کچھ کہے جائے کیسے بچ، مجھے گالی، آنکھیں نکالے. کئی یہ قتل ہو گئے کہ ہماری طرف آنکھیں نکال رہا تھا، اسے بندہ پڑکا دیا. کیوں دیکھ رہا تھا میری طرف؟ حضرت امام حسن کے ساتھ یہ تینوں معاملات ہونے کے بعد حضرت امام حسن نے اس بندے سے پتہ کیا کہا؟ اے عربی، مجھے لگتا تجھے بھوک لگی. گالیاں دینے والے کو کیا کہا؟ مجھے لگتا تجھے بھوک لگی ہوئی ہے. اس نے کہا خاموش رہا. اپنے غلام سے کہا جاؤ اندر جتنا بھی مال ہے لے آؤ. وہ سارے دینار، درہم، اشرفیاں جو بھی تھے لے آیا. اتنا تھال بھرا، آپ نے ایسے پھینک دیا، اٹھاؤ سارا تمہارا ہی. وہ اٹھانے لگا، اٹھا لیا، جانے لگا. آپ نے اسے الوداع کہا تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا. اس نے کہا میں بے ادب گستاخ نہیں ہوں، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ آپ کو حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا. ابنی ھذا سید، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ کا حلم اور بردباری تو بہت بلند تھی، دیکھنا چاہتا تھا بیٹے کے اندر بھی بردباری ہے کہ نہیں. اشہد انکا ابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو واقعی رسول اللہ کا پتر ہے. سبحان اللہ، سبحان کہ پتر میں ایسے ہی اوصاف ہونے چاہیے جو تیرے اندر موجود ہیں. والکاظمین الغیظ. دادا صاحب نے اس کا نتیجہ اور ہی نکالا ہے. انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ کامل ہوتا ہے، کامل بندہ ہوتا ہے نا، اس کی تعریف کریں تو وہ پھولتا نہیں، اس کی تنقیص کریں، اس کی برائیاں بیان کریں، اس کو غصہ نہیں چڑھتا، کیونکہ اب وہ اندر سے پورا ہو چکا ہے نا. یہ ناقص کا کام ہے کہ جناب تعریف کرو، دیکھو یار، سنو میری شان تو سنو، بھاجی دسو ذرا دوبارہ میری شان ہے، اب بیان کرو جی، دسو جی میں کی شان. اور جب کوئی کہنا بندہ بہت چوڑا آدمی ہے تو دل کرے کہ میں اس کے ایسا کر دوں کہ زندہ ہی نہ رہے. یہ ناقص ہونے کی علامت اور نشانی. اور لڑتے کون ہیں؟ جاہل لڑتے ہیں، جاہل لڑتے ہیں. جاہلوں کا کام لڑنا ہوتا ہے. قرآن نے کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. لڑنا نہیں، لڑنا نہیں. اور لڑنے کے باب میں قرآن نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. درس قرآن ہے تو قرآن پڑھنے، میں نے کہا قرآن
درس قرآن میں قرآن نہ پڑھا جائے. اللہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کہتا ہے میرے راستے کی طرف بلانا ہے تو خبردار پہ کوئی ناقص میری دعوت کا کام ہے. ناقص جب دعوت کا کام کرتا ہے تو اگلا کام بھی بگاڑ دیتا. ناقص لڑائی لو آ دیتا, چلو جی لڑائی شروع کیوں, کدھر درس قرآن دینا ہے جی تو لڑائی کرواتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادل, جادل یجادل مجادلہ باہمی جھگڑنے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. فرمایا وجادل باللتی ہی احسن, اور جب بحث کرنی پڑے اچھے دلائل دو. کیا کرو, اچھے دلائل دو. اور میرے استاد گرامی ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی شہید پاکستان, ہم ان کے پاس پڑھتے تھے لاہور میں جامعہ نعیمیہ میں, مدرسہ ان کا, وہ ناظم اور ہم ان کے شاگرد. شاگرد کی کیا اوقات ہوتی ہے, استاد صاحب یہ آپ نے غلط کام کیا, یہ فیصلہ غلط کیا, ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ایک بندہ ناظم ہے, اس کا شاگرد اٹھ کے استاد جی آپ نے غلط کیا ہے, کہا بیٹا دلائل سے مجھے قائل کر لو, میں نہیں کرتا. آدھا گھنٹہ استاد صاحب کو غلط کہنا, ان کے خلاف دلائل دینا, ان کے خلاف باتیں کرنا, اور آدھے گھنٹے کے بعد ساری مخالفت کی باتیں سننے کے باوجود بھی درگزر کرنا اور کبھی کسی بچے کو مدرسے سے نہ نکالنا, یہ میرے استاد کے کامل ہونے کی علامت اور نشانی ہے. والکاظمین الغیظ, کیا عظیم آدمی تھا یار وہ, کیا عظیم لوگ ہیں جو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں, جن کو قرآن کے مزاج کا ادراک ہے کہ قرآن کا مزاج ہے کسی کو دعوت دینی ہے تو ایسے دینی ہے. اب سنیے ذرا, والعافین عن الناس, والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کرنا ہے. کیا کرنا ہے, درگزر کرنا ہے. مفید الطالبین میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, پوچھا گیا جواد کون ہے, سخی کون ہے؟ کہ سب سے بڑا سخی وہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ برائی سے پیش آئیں, وہ اچھائی کے ساتھ جواب دے. اچھائی کے ساتھ وہ برائی کے ساتھ پیش آئے, وہ کہتا نہیں میرا وہ تو اس کا کام تھا, میرا کام تو اچھائی ہے. اور عدل کیا ہے, کہا اس نے برائی کی, تو بھی اتنی اس نے زیادتی کی, تو بھی اتنی زیادتی کر. فاتدوا علیہ بمثل ما تدا علیکم, جتنی تیرے پاس ساتھ زیادہ اتنی تو بھی کر لے, لیکن اس سے زائد کرے گا تو یہ کمینگی ہے. یہ کیا ہے؟ اور تو اگر امتی ہے رسول اللہ کا تو پھر اس نبی کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ سختی کرنے والوں کے بارے میں جب کہا جائے حضور بد دعا کرے طائف والوں کے ساتھ, حضور ہاتھ اٹھائیں, اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ مجھے جانتے نہیں, یہ مجھے جانتے مجھے. اور فرمایا والعافین عن الناس. میرے پاس یہ جو آیت ہے نا, میں درس قرآن کا جب کام کرتا تھا, 38 درس قرآن تھے ہر مہینے, ڈیلی درس قرآن. ایک حافظ صاحب تھے نبینا, میرے ساتھ جاتے تھے, وہ بڑی اچھی نعت پڑھتے تھے. اس آیت پر چنانچہ پورا ہفتہ ہی ہم درس قرآن کرتے رہے, تو گور میں سے 1 درجن انڈے لے لیے. اب مدرسے پہنچے تو دروازہ کھولا, انڈے میں نے جس سیٹ پر حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس پر رکھے. دروازہ کھولا, پتہ کیا کہ گھر والے جو ہے کھانا شانا تو نہیں ہے. میں نے کہا حافظ صاحب نے بھی کھانا تھا, میں نے نہیں کھانا. میں نے کہا حافظ صاحب چلو ذرا ہوٹل تو روٹی کھائیے. اب کیا ہوا, حافظ صاحب بیٹھ گئے نا انڈوں کے اوپر ہی, اور پوری درجن انڈوں کی ٹوٹ گئی. میں نے کہا حافظ صاحب کیا ہو؟ کہتا استاد جی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وربلی ایسا ہوا. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. حافظ صاحب کو یہاں محفل میں آئے, حافظ صاحب آپ گاڑی میں بیٹھے, ہم ابھی چکر لگا کہتے ہیں حاضری لگوا کے. حافظ صاحب گاڑی سے باہر, گاڑی لاک ہو گئی, چابی اندر. اب حافظ صاحب نے کہا, میں نے کہا حافظ صاحب گاڑی لاک ہو, کہتا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. میں نے کہا آج نہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 100 بار بھی اگر کسی نے زیادتی کی ہے, میرے آقا نے اس کا جواب اور بدلہ نہیں. پتہ ہے اس بات کی بڑی مشہور بات ہے
حضور لیٹے ہوئے تھے، تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، ایک کافر آ گیا تلوار پکڑ لی، سونت لکھا اے محمد بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ حضور نے کہا اللہ اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب میرے کریم آقا نے تلوار پکڑ لی، فرمایا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ اور وہ دن کہ جس دن میرے آقا فتح مکہ والے دن داخل ہو رہے تھے، بڑی مشہور بات ہے، صفوان بن امیہ عمیر بن وہب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا حتیم کعبہ میں۔ صفوان سردار ہے مکے کا، عمیر بن وہب غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، جس طرح ہوتے ہیں نا چھوٹے لوگ، باتیں کرے یار بدر میں بہت مار پڑی ہے، بڑی کوٹ پڑی ہے۔ عمیر کہتا ہے یار اگر میرے پاس پیسے ہوتے نا، میں نے قرضہ بہت دینا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں ابھی جا کے معاذ اللہ محمد کو قتل کر کے آ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا، صفوان نے کہا لویا گرم ہے، سٹ لگائیں۔ اس نے کہا یار قرضہ تیرا میں ادا کرتا ہوں، بچوں کی کفالت بھی میرے ذمہ رہی، تو جا قتل کر کے آ۔ عمیر نے تلوار لی، اس کو گرم کیا اور اس کو زہر میں بجھایا اور چلا گیا مدینہ پاک۔ مدینہ شریف دروازے پر کھڑا ہے، حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کتا کدھر آیا؟ اس کو گریبان سے پکڑا، تلوار اس نے گلے میں لٹکائی ہوئی تھی، جب لڑائی نہ کرے تو تلوار گلے میں لٹکا کے ایسے پکڑا، کھینچ کے رسول اللہ کی خدمت میں لایا۔ آپ نے اس کو کہا عمر چھوڑ دے اس کو، آگے آ جاؤ عمر، کدھر آئے ہو؟ اس نے کہا حضور میں آیا ہوں، مہربانی کرو یہ جو قیدی ان کو چھوڑ دو، آپ کریم ہو، آپ سخی ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں سچ بولو کدھر آئے ہو؟ کہا حضور میں صرف آپ سے بات کرنے آیا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں کہ ان تلواروں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں عمیر سچی بات بولو کدھر آئے ہو؟ عمیر خاموش ہے۔ فرمایا اگر تم صلح کرنے آئے ہو تو صفوان کے ساتھ جو معاہدہ کر کے آئے وہ کیا تھا؟ اس سے تو وعدہ کر کے آیا کہ میں جا کے قتل کرتا ہوں، اس نے تیرا قرضہ نہیں ادا کیا، تیرے بچوں کی کفالت نہیں اٹھائی۔ اب صفوان وہ آیا تھا قتل کرنے، خود ہو گیا گھائل ہیں۔ اس نے کہا سنتے تھے موسیٰ پر وحی آتی ہے، یہ بات میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا اس نے بتایا جس کا میں نبی ہوں۔ اللہ سبحان، ایمان قبول کر لیا۔ اب وہی فاروق اعظم جنہوں نے گریبان سے پکڑ کے لائے تھے نا، آپ نے فرمایا اے عمر اپنے بھائی کو لے جا، اس کو دین سکھا۔ وہی جا کے دین سکھا رہا ہے۔ فتح مکہ ہو گئی۔ صفوان نے کہا یار اور ہو نہ ہو عمیر رل گیا نبی پاک کے ساتھ، اب میری خیر نہیں۔ صفوان بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے۔ عمیر نے کہا حضور سچی بات ہے، بندہ سردار تھا، چودھری آدمی تھا، دوڑ گیا آپ کے ڈر سے، اگر آپ اجازت دے تو میں اسے لے آؤں۔ آپ نے میں لے آ۔ اس نے کہا حضور بندہ سردار ہے، بڑا آدمی ہے، کوئی چیز عطا فرمائیں، میں اس کے کہوں گی حضور نے دی ہے تو اس کو یقین آ جائے۔ حضور نے اپنی دستار اتاری، کہا یہ لے جاؤ۔ اللہ وہ امام الانبیاء کی دستار تھی، دستار دی، اور عمیر نے جناب گھوڑی پر بیٹھا اور دوڑا، دیکھا کہ صفوان جو ہے وہ کشتی پر بیٹھ چکا تھا اور کہا میں سمندر میں جا کے چھلانگ لگا کے تو اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا ہوں۔ عمیر نے آواز دی، آ جا واپس آ جا، میں تیرے لیے امان لے آیا ہوں۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو مجھے مروائے گا، دھوکہ کر رہا۔ اس نے کہا نہیں دھوکہ نہیں کر رہا، دیکھ رحمت للعالمین کی دستار لے کر آیا ہوں، یہ نشانی ہے رسول اللہ نے بھیجا، تجھے امان دے دی ہے۔ عمیر آیا، صفوان آ گیا۔ اب سنیے ذرا اس نبی کی بات جو جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے مخالف کو آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ صفوان قریب ہوا، حضور کے پاس آیا، اس نے کہا حضور دیکھیں اس نے مجھے امان دی ہے، یہ صحیح کہہ رہا؟ فرمایا سچ کہہ دے، اس کی امان ہے، میری طرف سے امان ہے۔ اس نے کہا آپ امان دینا دے، میں نے مسلمان نہیں ہونا کہ آپ امان دے دیں گے تو شاید میں متاثر ہو کے امپریس ہو جاؤں اور کلمہ پڑھ لوں، میں نے ایمان نہیں لانا۔ آپ نے فرمایا جب امان دے دی، ایمان لاؤ نہ لاؤ، ہم نے تجھے امان دے دی۔ صفوان نے دیکھا یار ایسا کریم نبی کہ میں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنا کے بندہ بھیجا، پیسے اس کو دیے، پیسہ لگایا کہ قتل کر کے آئے، اور جانی دشمن کے ساتھ یہ رویہ رسول اللہ کا ہے۔
آپ نے فرمایا تجھے امان ہے، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے دیکھ لے پھر مسلمان ہو جانا۔ ہائے ہائے، اس نے کہا نہیں اب نہیں، ابھی کلمہ پڑھاؤ۔ ایسا سخی اور ایسا کریم نبی ہو، اس کی امت اتنی غضبناک ہو سکتی ہے کہ اپنے بھائی کو نہیں معاف کرتی؟ شریکہ برادری ہو گئی ہے، بھائیوں میں اختلاف ہو گیا ہے، بہنوں میں اختلاف ہو گیا ہے، جائیداد کا مسئلہ ہو گیا ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے بولنے کے لیے تیار ہے تو نہیں نہیں ایسی نہیں، مکاشڑی، بس ختم کر دے، بس جو کہہ دے ایک دفعہ کہہ دے، بس ختم، ہمارا کوئی تعلق نہیں، رشتہ نہیں لیا، رشتہ نہیں دیا، رستے میں کوئی اٹ پڑی تھی، کوئی مسئلہ ہو گیا، بچوں کی لڑائی ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اللہ کا فیض اسی کو ملتا ہے جو لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر میں اس پہ بے شمار واقعات ہیں، اس عنوان پر میں نے ایک تقریر بھی کر رکھی ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، کہ رسول اللہ کی دعوت اور رسول اللہ کا دین جتنا معاف کرنے سے پھیلا ہے، بدلہ لینے سے نہیں پھیلا ہے، اور جتنا